میری شادی میری پسند. کیا آپ زبردستی کی شادی کو پہچان سکتے ہو؟ زبردستی کی شادی وہ ہے جس میں آپ اصل میں شادی نہیں کرنا چاہتے. وہ آپ کے ہاتھ میں نہیں ہوتا، وہ آپ کے ماں باپ یا کسی اور کی وجہ سے ہوتا ہے. کچھ لوگ نہیں سمجھتے ہیں کہ شادی کیا ہے. کیا آپ زبردستی کی شادی کو پہچان سکتے ہو؟ یہاں آپ کے لیے 2 کہانیاں ہیں. شازیہ کے گھر والوں نے اس کے گھرانے اور اس کی شادی کے انتظامات کر لیے. کیا یہ زبردستی کی شادی ہے؟ آداب ممی. آداب. شازیہ کہاں ہے؟ میں نے سوچا وہ اب تک گھر پہنچ گئی ہوگی. وہ کمیونٹی سینٹر میں ہے. آج انیتا کی سالگرہ ہے نا. اوہو، اسے وہ بہت پسند آئے گا. میں نے آپ کو نہیں بتایا، پر تاریخ مقرر ہو چکی ہے اور ہم سب سفر کے لیے مصروف ہوں گے. کون سا سفر؟ مجھے یاد نہیں کہ آپ نے مجھے کوئی سفر کے بارے میں بتایا. ہم نے بتایا تھا نا، گھر جانے کا سفر. کیا شازیہ سچ میں شادی کر رہی ہے؟ میں نہیں جانتی تھی کہ ان سب کے لیے انتظام کیا گیا ہے. مجھے لگا یہ صرف ایک خیال ہے. ہاں، آپ کے چچا نے اس کے لیے کسی کو پسند کیا ہے اور یہ سب کا اہتمام کیا ہے. لیکن کیا اس کو معلوم ہے؟ نہیں، ابھی تک نہیں. ہم اس کو وقت قریب آنے پر بتائیں گے. آپ جانتی ہیں اسے سن کر وہ خوش ہوگی یا مایوس. لیکن وہ کون ہے؟ کیا ہم اسے جانتے ہیں؟ امی ہم اسے کسی بھی بڑھی عمر کے شخص سے شادی کرنے نہیں دے سکتے. وہ کون ہے؟ اس کی عمر کیا ہے؟ ہم اسے نہیں جانتے، لیکن تمہارے چچا اس کے دادا کو جانتے ہیں. وہ 32 سال کا ہے اور شازیہ سے کچھ سال بڑا ہے. وہ ایک عزت دار خاندان کا بہت اچھا لڑکا ہے. ہاں، مگر کیا وہ شازیہ کے بارے میں جانتا ہے کہ وہ کس طرح کی ہے؟ ہاں، وہ سب ٹھیک ہے. کیا سچ میں وہ جانتا ہے کہ وہ کیسی ہے؟ تمہارے چچا نے دادا جی کو سمجھایا ہے کہ اسے کچھ چیزوں سے پریشانی ہے اور انہیں اس سے کوئی دقت نہیں ہے. کچھ چیزوں کے ساتھ کچھ مشکلات، یہ اس سے بہت زیادہ ہے. اسے بہت زیادہ سہارے کی ضرورت ہے. وہ لوگوں کو نہیں بتا سکتی کہ اسے کیا چاہیے. وہ سمجھ نہیں سکتی کہ خود کا خیال کیسے رکھے. اب عالیہ پھر سے شروع مت کرو. ہم ان سب چیزوں سے گزر چکے ہیں. ہمیں شازیہ کے لیے یہ کرنا ہے. اسے پہلے سے ہم بوڑھے ہو جائیں. ہم چاہتے ہیں کہ شازیہ کا گھر بس جائے. تم جانتے ہو تمہارے ابو ابھی ٹھیک نہیں ہے اور مجھے ان کی دیکھ بھال کرنی ہے. اگر میں بیمار ہو جاؤں تو کیا ہوگا؟ میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے میں شازیہ کا خیال رکھوں گی. مجھے یقین نہیں ہو رہا کہ آپ اس کے لیے یہ سوچ رہی ہیں. اسے یہ ابھی تک پتہ نہیں. کوئی حیرانی کی بات نہیں کہ آپ تب تک انتظار کریں جب تک وہ آس پاس نہ ہو. تم اگلے سال یونیورسٹی جا رہی ہو عالیہ، اور کون جانتا ہے کہ اس کے بعد کیا ہوگا. تم ایک سمجھدار لڑکی ہو. تمہیں اچھی نوکری مل جائے گی اور اپنے بلبوتے پر شادی بھی کر لو گی. صرف شادی؟ یہ بڑی بات ہے. واقعی میں ایک بہت بڑی بات ہے. اس کے آگے کی زندگی کے لیے ہے. مجھے یقین نہیں کہ شازیہ جانتی ہے کہ یہ سب کیا ہے. کیا ہوگا اگر وہ اس کو پسند نہیں کرتی؟ کیا ہوگا اگر وہ اس کے ساتھ اچھی طرح سے برتاؤ نہ کرے گا؟ میں نے تمہیں بتایا ہے وہ ایک اچھے خاندان کا لڑکا ہے. ہاں، لیکن کیا ہوگا اگر وہ اس کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی؟ مجھے نہیں معلوم کہ شازیہ واقعی میں جانتی ہے کہ بیوی بننا کیسا ہے. اسے سیکھنا ہوگا جیسے ہم سب کرتے ہیں. شادی ہونے سے اسے مدد ملے گی اور اسے بہتر بنایا جائے گا. لیکن ماں، اس کا سیکھنا واقعی مشکل ہے، یہاں تک کہ چھوٹی چیزیں بھی. وہ اس طرح ایک بڑی چیز کیسے سمجھے گی؟ کیا آپ نے اس کے دیکھ بھال کے مینیجر سے پوچھا ہے کہ اس کے بارے میں کیا سوچتی ہے؟ اس کا کسی سے کچھ لینا دینا نہیں ہے. یہ ہمارا کام ہے. تو صرف شازیہ ہی نہیں، آپ نے کسی کو بھی نہیں بتایا کہ کیا ہو رہا ہے؟ اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے. میں اس کے رشتہ دار ہوں اور میں فیصلہ کر سکتی ہوں. یہ اچھے کے لیے ہے. وہ اس کے ساتھ اچھا رہے گا. وہ اس کی جب دیکھ بھال کرے گا جب ہم اور نہیں ہوں گے. یہ ٹھیک نہیں ہے. کیا یہ ایک زبردستی کی شادی ہے؟ مادر کو بھی یہ بتایا گیا کہ جب وہ اس گرمیوں میں صومالیہ جائے گا تو اس کی شادی کروائی جائے گی. کیا یہ زبردستی کی شادی ہے؟ تو مدار، میں آج آپ سے ملنا چاہتی ہوں کیونکہ روزگار کی منصوبہ بندی میں آپ کا اہم مزدور آپ کے لیے پریشان ہے. اس نے کہا ہے کہ آپ اس وقت بہت پریشان ہیں. کیا آپ کو کچھ چیز پریشان کر رہی ہے؟ کیا تم مجھے اس کے بارے میں بتا سکتے ہو؟ اگر آپ بتا سکتے ہو تو یہ اچھا ہوگا. شاید وہ کچھ بڑی بات ہوگی کہ آپ اتنے خراب موڈ میں ہیں کہ آپ اپنی نوکری تک کو چھوڑنا چاہتے ہیں کیونکہ آپ اپنی نوکری سے بہت پیار کرتے ہیں. ہاں، اب کوئی فائدہ نہیں ہے. ویسے بھی اسے روکنا ہوگا.
کیوں مدار؟ کون کہتا ہے کہ آپ کو اپنا کام بند کرنا پڑے گا؟ میرا مطلب ہے کہ جب میں چلے جاؤں گا. تم کہاں جا رہے ہو؟ صومالیہ. مجھے نہیں معلوم. کیا آپ اپنے رشتہ داروں کے پاس جا رہے ہیں؟ ویسا ہی کچھ. یہ اصل میں میرے لیے ایک سفر ہے. امی ابو نے کہا کہ انہوں نے اسے میرے لیے انتظام کیا ہے اور ہر کوئی وہاں ہوگا. یہ تو دلچسپ ہے. کیا آپ جانتے ہیں کہ انہوں نے آپ کے لیے خاص طور پر انتظام کیوں کیا ہے؟ ہاں، اور میں نہیں جا رہا ہوں. پر کیوں؟ انہوں نے کہا کہ میری شادی ہوگی اور مجھے شادی ہی نہیں کرنی. اچھا، میں سمجھ رہی ہوں. میں یقیناً سمجھ سکتی ہوں کہ آپ اس کے بارے میں پریشان کیوں ہیں مدار. آپ کی امی اور ابو نے آپ کو اس کے بارے میں کب بتایا؟ وہ اس کے بارے میں سالوں سے بات کر رہے ہیں، لیکن مجھے نہیں لگا تھا کہ وہ سچ میں یہ چاہتے ہیں. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سب گرمیوں میں ہوگا. انہوں نے مجھے اس عورت کی تصویر دکھائی. وہ اچھی ہے، لیکن مجھے نہیں پتا. میں ایک عورت سے شادی نہیں کرنا چاہتا. کیا آپ نے اپنی امی اور ابو کو بتایا ہے کہ آپ کیا چاہتے ہو؟ ہاں. اور انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ بے وقوف مت بنو، یہ میری بہتری کے لیے ہے. انہوں نے کہا کہ مجھے جانا ہوگا کیونکہ سارا انتظام ہو چکا ہے اور میں اس میں بدل نہیں سکتا. امی کو کچھ پیسے دیے جا رہے ہیں. میں نہیں جانا چاہتا، لیکن شاید مجھے جانا چاہیے. شاید وہ جانتے ہیں کہ میرے لیے کیا اچھا ہے اور میں نہیں چاہتا کہ وہ پریشان ہو یا مجھ سے ناراض ہو. کیا یہ ایک زبردستی کی شادی ہے؟ حصہ 2، زبردستی شادی پر پیشہ ورانہ نقطہ نظر. ان زبردستی کی شادیوں کو کون کرواتا ہے؟ زبردستی کی شادی وہ شادی ہے جسے دونوں کی رضامندی کے بغیر شادی کی جاتی ہے. ایک زبردستی کی شادی تب ہوتی ہے جب کسی کو شادی کے لیے مجبور کیا جاتا ہے یا ان کی مرضی بااختیار نہ ہوتا کہ وہ اس شخص سے شادی کرے یا نہیں. کسی کو سیکھنے کی معذوری کے ساتھ شاید یہ ہو سکتا ہے کہ وہ شادی کرنے کی رضامندی کی صلاحیت نہیں رکھتے. زبردستی کی شادی خاندانوں کے لیے ایک گمراہ مدت ہو سکتی ہے، کیونکہ اکثر کچھ خاندان انہیں کہیں گے ٹھیک ہے، ہمارے بچے کو شادی کرنے پر مجبور نہیں کیا جا رہا ہے. وہ بس شادی کی رضامندی کے لیے ہی انتظار کر رہے ہوتے ہیں. اور اسی لیے صلاحیت کا مسئلہ بہت اہم ہے، کیونکہ یہ ضروری ہے کہ خاندانوں کو سمجھنا ہوگا کہ اگر کسی شخص کی صلاحیت نہیں ہے تو تکنیکی طور پر برطانیہ کے قوانین میں یہ زبردستی شادی ہے. کیا معذور لوگوں کو شادی کرنے کی رضامندی ہو سکتی ہے؟ سیکھنے کی معذوری والے افراد شادی کر سکتے ہیں، جی ہاں، اور ہم ان کی بے شک حمایت کریں گے کہ وہی شادی کریں جہاں پر وہ رضامند ہونے کی صلاحیت رکھتے ہیں. یہ سب سیکھنے کی معذوری اور ان کی تفہیم کی سطح پر منحصر ہے، کیونکہ آخر میں اس ہی میں ہم دلچسپی رکھتے ہیں. کیا وہ سمجھتے ہیں کہ شادی کا مطلب کیا ہے؟ کیا وہ سمجھتے ہیں کہ اس میں کیا شامل ہے؟ سمجھنا چاہیے کہ شادی ایک تقریب سے بہت زیادہ ہے. ان میں اس کے نتائج کو سمجھنے کی صلاحیت ہونا چاہیے، یہ سوچنے کی کہ شادی کا مطلب کیا ہے. کیا وہ سمجھتے ہیں کہ شادی سے متعلق جنسی تعلقات میں شامل ہو سکتا ہے؟ یہ ان کی باقی زندگیوں کے لیے مثالی طور پر آخری ہے کہ جائیداد کے ارد گرد مسائل اور اس کی جائیداد کی ملکیت اور شادی شدہ ہونے کے مختلف قانونی اثرات اور اس کے نتائج ہیں. کیا وہ اس وزن کو وزن میں ڈالنے میں کامیاب ہیں؟ کیا وہ شادی کرنے کے امکانات اور خیال کے بارے میں سوچنے میں کامیاب ہیں؟ کیا وہ اس قابل ہیں کہ اس کے لیے فیصلے کے بارے میں بات کر سکیں؟ لہٰذا مثال کے طور پر بعض اوقات میں ان لوگوں کو سیکھنے کے معذوروں سے ملنے والا ہوں جو اصل میں جانتا ہوں کہ کیا وہ پہننا چاہتے ہیں، وہ کیا کھانا چاہتے ہیں، اور ظاہری شکل پر ایسا لگتا ہے کہ اصل میں ان کی صلاحیت ہے روزانہ انتخاب. لیکن اصل میں اگر میں ان سے پوچھتا تھا تو شادی کیا ہے، اگر وہ مجھے یہ کہیں گے اوہ یہ ایک پارٹی ہے، اوہ چھٹی چل رہی ہے، تبھی میرے الارم کی گھنٹی بجتی ہے. جب ایک شخص شادی شدہ زندگی میں داخل ہوتا ہے اور اس شخص کو سیکھنے کی معذوری کے ساتھ بہت محفوظ کیا جاتا ہے، کیونکہ اس صورتحال میں جہاں وہ شادی شدہ سیکھنے کی معذوری کے حامل ہے اور شادی کے بارے میں کافی نہیں سمجھا جاتا، وہ بہت بدسلوکی کے تعلقات کا تجربہ کر سکتا ہے اس سلسلے میں جس میں وہ کنٹرول نہیں رکھتے ہیں. زبردستی کی شادی قانون کے خلاف کیوں ہے؟ جب ایک خاندان کسی ایسے شخص کے لیے شادی کرتا ہے جو رضامند ہونے کی صلاحیت نہیں رکھتا ہے تو قانون کا کہنا ہے کہ یہ زبردستی کی شادی ہے. اور یہی وجہ ہے کہ اس شخص کو مکمل طور پر شادی میں داخل نہیں کیا جا رہا ہے کہ وہ کیا سمجھ رہا ہے. انہیں سمجھ نہیں آتا کہ شادی کا رشتہ کیا ہے. اکثر خاندان اس کو زبردستی کی شادی سمجھتے ہی نہیں، کیونکہ وہ سوچتے ہیں کہ وہ اپنی بیٹی یا بیٹے کے لیے ایک بہتر فیصلہ کر رہے ہیں.
زبردستی کی شادی قانون کے خلاف ہے کیونکہ برطانیہ نے انسانی حقوق کے عالمی عالمیہ کے تحت بین الاقوامی ذمہ دار ہیں اور اس پر زور دیا ہے کہ شادی کرنے کا حق یہ ہے کہ کس طرح خود اپنے بارے میں سوچتے ہیں، عزت و احترام کے بارے میں اور ان کے بارے میں وہ اپنی زندگی کو کس طرح زندہ رہنے اور اپنی زندگی کے ساتھ اشتراک کرنے کے بارے میں انتخاب کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، اور اس طرح قانون وہاں افراد کی اپنی پسندوں اور انتخاب کرنے کی صلاحیت کی کوشش کرنے کے لیے ہے۔ یہ انسانی حقوق کی غلطی کے طور پر سمجھا جا سکتا ہے۔ گھریلو بدعنوانی کی شرائط میں یہ سمجھا جا سکتا ہے کیونکہ کسی کو اپنی مرضی کے خلاف کچھ کرنے کے لیے مجبور کیا جا رہا ہے۔ ان کے بارے میں یہ سوچنے کی صلاحیت ہو سکتی ہے کہ یہ کیا ہو سکتا ہے۔ یہ ممکنہ طور پر جسمانی تشدد یا جذباتی محاورے کی قیادت کر سکتا ہے۔ جب آپ آگے جاتے ہیں تو یہ اصل میں لوگوں کی حفاظت کے بارے میں ہے جو کمزور ہیں، لہٰذا یہ حفاظت کا حصہ ہے۔ یہ ضروری ہے کہ مؤثر قوانین ہو جو لوگوں کی حفاظت کریں، جس کے نتائج قانون کی نظر میں قابل سزا ہو سکتے ہیں، جس کی سزا جیل بھی ہو سکتی ہے۔ لوگ کیوں نہیں سمجھتے ہیں کہ زبردستی کی شادی غیر قانونی ہے؟ لوگ شاید یہ نہیں سمجھتے ہیں کہ زبردستی کی شادی غیر قانونی ہے کیونکہ وہ اگر ایک خاندان میں ہے تو ہمیشہ یہی سوچتے ہیں کہ ان کا بیٹا یا بیٹی یا بھائی یا بہن بھی شادی شدہ ہوں گے اور یہی بہت ہوگا۔ لوگ یقین رکھتے ہیں کہ ان کا بیٹا یا بیٹی کسی سے شادی کر رہے ہیں، اس کے نتیجے میں سیکھنے کی معذوری کے اثرات کم ہو جائیں گے کیونکہ اس شخص کو آپ اپنے خاندان میں چیزوں کو حاصل کرنے اور کام کرنے کے قابل ہو جائے گا، اور شاید وہاں اس بات کا یقین ہو سکتا ہے کہ سیکھنے کی معذوری نیچے جانا دور ہو جائے گا، جو بدقسمتی سے معاملہ نہیں ہے، اور سیکھنے کی معذور شادی سے شفا نہیں ہے۔ اگر وہ ایسے شخص کی مدد کرنے کی کوشش کرتے ہیں جس کی شادی کا وہ انتظام کر رہے ہیں، وہ تحفظ کے واجبات کے لیے یہ کر سکتے ہیں، ان کے بارے میں فکر مند ہو سکتے ہیں، یا ان کے مرنے کے بعد ان کے بیٹے یا بیٹی رشتہ داروں کا کیا ہوگا۔ وہ یقین رکھتے ہیں کہ ان کی حفاظت اور ان کی دیکھ بھال کرنے کا بہترین طریقہ شادی کرنے والے ساتھی کے بندوبست کرنا ہے۔ مشکل یہ ہے کہ اس شخص کے حق کو تسلیم نہیں کرتا جو شادی میں داخل ہونے کے لیے جاننے والا ہے، اور خاص طور پر یہ تسلیم نہیں کرتا۔ کچھ لوگ آسانی سے یہ پسند نہیں کر سکتے کیونکہ ان کو کافی سمجھ نہیں ہے۔ کبھی کبھی خاندان مجھ سے کہیں گے میں اس کا رشتہ دار ہوں، اور وہ سوچتے ہیں کہ وہ نوجوان شخص کی جانب سے زندگی بدلنے والے فیصلے کر سکتے ہیں۔ کبھی کبھی خاندان مجھ سے کہیں گے کہ مینڈی میں مقررہ کنندہ ہوں، اور مجھے کہیں گے کہ اگر میرے پاس اتھارٹی کی طاقت ہے تو مجھے ان سے کہنا ہے کہ مالیت کے انتظام کے بارے میں یا طبی علاج کے ارد گرد ہے۔ آپ کو کسی کی طرف سے کسی اور کی طرف سے زندگی بھر کی تبدیل کرنے کے فیصلے کرنے کا حق نہیں، اور خاص طور پر شادی کے ارد گرد کسی کو کسی کی جانب سے کوئی بھی رضامندی نہیں کر سکتا۔ حصہ 3، حوصلہ افزائی اور نتائج۔ اگر جب زبردستی شادی قانون کے خلاف ہے تو بعض لوگ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے ہم نے 2 نوجوانوں کو دیکھا ہے جنہیں زبردستی کی شادی کا خطرہ ہو سکتا ہے۔ آپ ایسا سوچتے کیوں ہیں کہ والدین اپنی بیٹی یا بیٹے کے لیے شادی کا انتخاب کریں؟ ایک دیکھ بھال کرنے والی کے طور پر میں مکمل طور پر شناخت کر سکتی ہوں کہ لوگ مستقبل کے بارے میں خدشات رکھتے ہیں۔ جو ان کے بچے کی دیکھ بھال کر رہے ہیں وہ کیا کر سکتے ہیں؟ آپ کو ایک مخصوص عمر حاصل ہے، آپ اپنے بارے میں سوچتے ہیں ٹھیک ہے میں سب چیزیں کرنے میں کامیاب نہیں جو میں کرنا چاہتا ہوں، اگر میں نہیں رہوں گی کل تو کیا ہوگا، تب میں کیا کروں گی، کیا ہونے والا ہے، میرے بچے کی دیکھ بھال کون کرے گا؟ تو کیا آپ سوچتے ہیں کہ بعض لوگ اپنے بیٹے یا بیٹی کے لیے شوہر یا ایک بیوی کا انتخاب کر سکتے ہیں کیونکہ وہ ان کے لیے نگہداشت چاہتے ہیں؟ وہ چاہتے ہیں کہ کوئی آئے اور ان کی دیکھ بھال کرے جب وہ خود نہ کر سکتے ہوں۔ میں دیکھ سکتا ہوں کہ وہ کیوں سوچتے ہیں کہ خدشات، اور حقیقت یہ ہے کہ وہ خدمات کے ساتھ مشغول نہیں ہو سکتے یا معلوم ہے کہ وہ ہاں کیا ہے۔ اور یہ کچھ کمیونٹی اعتماد کی کمی کے لیے اس حقیقی مسئلے کا ہے، یہ نہیں جانتا کہ کیا خدمات موجود ہیں، ان کی ضروریات کو پورا کیا جا رہا ہے، اور ضروریات کو کچھ بھی آسان ہو سکتا ہے جیسے غذائیت کی ضرورت ہو یا شخص کو جاننے کے قابل ہو، مثال کے طور پر عبادت کی جگہ۔ لیکن اس کے علاوہ یہ بھی ایک مسئلہ ہے کہ جہاں خاندانوں کو محاصرہ یا معذور سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتی ہے تو اصل میں اگر آپ شادی شدہ ہوں تو آپ کے بچے ہوں، آپ کچھ عام نظر آتے ہیں۔ مجھے اس لفظ کا استعمال نہیں کرنا پسند ہے، لیکن اصل میں یہ ایک لفظ ہے کہ لوگ کچھ کمیونٹیوں میں استعمال کرتے ہیں، تو اصل میں یہ معذور کی محرومی کو ہٹاتا ہے۔
اس لیے لوگ اپنے بیٹے یا اپنی بیٹی کے لیے ایک شوہر یا بیوی کا انتخاب کرتے ہیں کیونکہ وہ سوچتے ہیں کہ وہ ان کی دیکھ بھال کے لیے بہترین شخص بنیں گے اور اس کی دیکھ بھال خاندان میں ہوگی، بلکہ معذوری والی بات بھی ختم ہو جائے گی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کا بچہ ایسا ہی کر رہا ہے جو ہر ایک اپنے شوہر یا بیوی سے شادی شدہ فرد کے طور پر رہنے کے لحاظ سے کرتا ہے۔ اور یہ بھی شاید یہ ممکنہ طور پر مجبور جبری شادی کے طور پر نہیں پہچانی جاتی، کیونکہ اس کے بعد یہ صلاحیت کے مسئلے کے قریب آتا ہے، کیونکہ وہ اس کے منظم شادی کے طور پر دیکھتے ہیں۔ ہم ایک منظم شادی کر رہے ہیں یہی ایک اچھی بات ہے، لہٰذا یہ ایک خاندان سے کہنا کہ واپس لانے کے بارے میں ہے، ٹھیک ہے، آپ کے جوان آدمی کو آپ دیکھ رہے ہیں، وہ سمجھ نہیں آتی کہ شادی کیا ہے۔ اور ظاہر ہے اگر وہ شادی کی بات نہیں سمجھتے ہیں اور وہ اس شادی کے لیے ہاں نہیں کہہ سکتے ہیں یا نہ اس شادی کے بعد، پھر قانون کی نظر میں یہ شادی زبردستی کی شادی ہے، پوری طرح زبردستی کی ایک شادی ہے۔ اور پھر خاندان کبھی کبھی کہیں گے میں مقررہ کنندہ ہوں اور میں اس کا رشتہ دار ہوں، اور پھر اس کے خاندان سے کہا جاتا ہے صرف اس کے لیے DWP فوائد کے لیے مقررہ ہے، تو آپ کو اگلے کن ہیں، کیوں آپ کے والدین ہیں، اس کے ضمانت نہیں دیتا کہ جب کہ فیصلوں کو بتانے کے لیے آتا ہے جو آپ کو صحیح ہے۔ تو یہ مشکل ہو سکتا ہے، نہیں کر سکتا، کیونکہ خاندان والدین اکثر یہ سوچتے ہیں کہ وہ صحیح کام کر رہے ہیں، وہ اپنے بیٹے یا اپنی بیٹی کی دیکھ بھال کرنے کے خواہاں ہیں۔ شاید وہ یہ نہیں سمجھ سکیں گے کہ اصل میں وہ قانون کو توڑ سکتے ہیں، یا اس کی پسند کا مطلب ہے کہ ان کے بیٹا یا ان کی بیٹی کو شوہر اور بیوی کی طرف سے برا سلوک کا سامنا ہو سکتا ہے، کیونکہ ہم کہانیوں سے واقف ہیں جہاں لوگوں پر قابو پایا جاتا ہے، ان پر جنسی طور پہ حملہ کیا جاتا ہے۔ اور رانی کی ماں جیسے معاملات ہیں جو مقامی کمیونٹی کے مندر میں گئے تھے، جو ایک شادی کا بندوبست کرنے کے لیے کہا گیا تھا، اور اصل میں ماں نے سوچا ایک اچھا میچ تھا، کیونکہ اصل میں آدمی کے ملک میں آنے کا ویزے کی ضرورت تھی اس کے لیے، لیکن دراصل شادی کے ہفتوں کے اندر آپ جانتے ہیں کہ جنسی تعلقات کرنے پر مجبور ہو گئے تھے، وہ مالی طور پر استعمال کرتے تھے اور اس کے تمام فوائد۔ آپ جانتے ہیں کہ وہ جسمانی طور پر حملہ کر رہے تھے، اور پھر وہ اس خوفناک بدعنوانی کے نام کو بلا رہا تھا، اور جب وہ گھر واپس گئی تو اپنی ماں کو اس نے اس کے بارے میں بتایا، تو ماں نے کہا کہ وہ تمہارا شوہر ہے اور جسمانی تعلق تو شادی کا حصہ ہیں، اور اس وقت اس نے جنسی تعلقات کے بارے میں کچھ سمجھا تھا، لیکن اگرچہ آپ کو معلوم تھا تو لہٰذا والدین شاید اس کے بارے میں نہیں سوچتے ہوں کہ نتائج کیا ہو سکتے ہیں، اور شاید یہ نہیں دیکھ سکتے کہ ان کے بیٹے یا ان کی بیٹی کو اس طرف سے نقصان پہنچایا جا سکتا ہے۔ ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ سیکھنے کی معذوری کے بغیر بھی شخص کے لیے مشکلات ہو سکتی ہیں، جو بھی کسی کیریئر کے طور پہ کام کرنے کے لیے گھر میں لایا جاتا ہے، اور اس شخص کو خاندان کی طرف سے ملازم کے طور پر بھی سلوک کا سامنا ہو سکتا ہے، تو وہ نہیں سمجھ سکے کہ اس کے حقوق کیا ہیں۔ اب ہم سمجھتے ہیں کہ جب ہم قانون سازی کو دیکھتے ہیں تو ہم دیکھ بھال کے ایکٹ کے تحت نظر آتا ہے جدید دن غلامی اب بہت سی مقامی حکام کے لیے عمل اور طریقہ کار کی حفاظت کا حصہ ہے، لہٰذا جب ہم نے شادی کی ہے کہ دنیا کے کسی بھی حصے میں آئے ہیں تو وہاں زندگی کا وعدہ کیا گیا ہے کہ ان میں سے بعض پیشہ شاید خاندان کے واپس آ جائیں گے، تاکہ اس شخص کے ساتھ تعلق رکھا جا رہا ہے اس کمیونٹی میں ان کے خاندان، لیکن جبری شادی کسی کے انسانی حقوق کے خلاف ورزی ہے۔ ہمیں خاندانوں کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اصل میں ہمیں کسی کی طرف سے زندگی کے بدلنے والے فیصلوں کا حق حاصل نہیں ہے، ہم ایسا نہیں کر سکتے ہیں یہاں تک کہ اگر والدہ اور والد ہیں۔ جی ہاں، ٹھیک ہے، اس بات سے کوئی فرق نہیں کہ کتنی اچھی بات ہے، قانون قانون ہے اور لوگوں کے حقوق ہیں، کیا وہ نہیں ہے؟ میں سوچ رہا ہوں کہ اس کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے، اور یہ بہتر خدمات کی بہتر اشاعت کے بارے میں ہے کہ خاندانوں کو سمجھنے کے لیے متبادل کو سمجھنے میں مدد ملتی ہے، لہٰذا خاندان، سماجی کارکن، GP یا نرس اس سلسلے میں کام کر سکتا ہے۔ کہ واقعی میں یہ سوچنا چاہتی ہوں کہ شادی کے کچھ متبادل ہو سکتے ہیں۔ میں نے محسوس کیا ہے کیونکہ ہم خدمات کے ساتھ مصروف ہیں، ہم نے ان سے بات چیت شروع کر دی ہے کہ ہم مستقبل میں کیسے رسائی حاصل کر سکیں، مستقبل کیسا ہو سکتا ہے کہ ہمیں بہت زیادہ امن مل گیا ہے۔ میرا مطلب ہے ہمارے پاس خاندان کے بہت سے مددگار نیٹ ورک ہیں، لیکن یہ ہمیشہ کے لیے کہیں گے کہ کون ہے؟ والدین مجھ سے کہیں گے میں اپنے بیٹے کو نہیں بنا سکتا اور بیٹی ذمہ دار قبول نہیں کر سکتا، اور شادی کرتے ہیں اور وہ اصل نہیں دیکھتے ہیں کہ وہ کیا کرتے ہیں غلط، اور مجھے لگتا ہے کہ ان کو سمجھنے میں، ان کی مدد کرنے کی کوشش کرنے کے بارے میں ہے، اس بات کا احساس ہے کہ وہاں سے بہت زیادہ قسم کی کم سطحی مدد ہے، اور اصل میں کبھی کبھی خاندان کے گھر میں رہ سکتے ہیں، اور اصل میں آپ کے تعاون کے لیے افراد کی مدد کرنی پڑتی ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ لوگ یہ نہیں سمجھتے ہیں کہ وہ حقیقی اختیارات ہیں۔
لہٰذا پیغام بالکل واضح ہے، کیا نہیں ہے؟ اور اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ والدین اپنی بیٹی یا بیٹے کو سیکھنے کی معذوری کے ساتھ شادی کرنے کا انتخاب کرتے ہیں اگر وہ خود کے لیے منتخب نہیں کر سکتے ہیں اور اصل میں کہتے ہیں کہ وہ کیا کرنا چاہتے ہیں یا نہیں کرنا چاہتے ہیں، کہ یہ شادی اصل میں زبردستی کی شادی ہے، یہ قانون کے خلاف ہے۔ والدین یہ سمجھ نہیں سکیں گے کہ اصل میں ان کے بیٹے یا بیٹی کے لیے نتائج بھی ہیں، لہٰذا وہ جسمانی طور پر حملہ یا جنسی طور پہ حملہ کر سکتے ہیں یا وہ مالی طور پہ زیادتی کا شکار ہو سکتے ہیں۔ اور اصل میں اس شخص کے لیے سیکھنے کی معذوری کے بغیر نتائج بھی ہیں جن میں وہ نہیں جانتے کہ شادی کرنے والے شخص کو سیکھنے کی معذوری ہے، اسے دیکھ بھال اور معاونت کی ضرورت ہے، اس سے گھر میں نوکروں والا سلوک بھی کیا جا سکتا ہے۔ زبردستی شادی کے نتائج کیا ہیں؟ کسی کو شادی کرنے کے لیے مجبور کرنے کے لیے قانونی اثرات موجود ہیں، یہ قانون کے خلاف ہے اور اس پر زیادہ سے زیادہ 7 سال کی سزا بھی ہو سکتی ہے۔ ٹھیک ہے، قانون کہتا ہے کہ آپ کو 2 بنیادی طریقوں پر جبری شادی کرنے کی سزا کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ ہے کہ اگر آپ کسی ایسے شخص کو پیدا کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں جو شادی میں داخل ہونے کے لیے شادی کے تصور کو نہیں سمجھتا، تو یہ ایک جرم ہو سکتا ہے۔ آپ کو کسی بھی دباؤ یا طاقت کا استعمال کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تشدد یا اس طرح کی کسی چیز کی دھمکی دینے کی ضرورت ہے۔ صرف یہ حقیقت ہے کہ وہ شادی نہیں سمجھتے اور آپ کو اس شادی میں داخل ہونے کے لیے کافی ہے۔ دوسرا راستہ جس کا آپ جرم کر سکتے ہیں، اگر آپ کسی کو غیر ملکی طور پر جانتے ہوں، دھوکہ دیتے ہیں اور پھر وہ وہاں پہنچنے کے بعد آپ کا ارادہ ہے کہ وہ شادی کے معاہدے میں داخل ہو جائیں۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ گھر میں رہیں گے یا یہ شخص آپ سے علیحدہ ہو جاتا ہے، اس کے مطابق آپ کا ارادہ یہ ہے کہ وہ شادی میں داخل ہو جائے جب وہ وہاں پہنچے۔ اور شادی کا مطلب کیا انگریزی زبان کے تحت انگریزی شادی نہیں ہے، اس میں شادی کی کسی بھی قسم کی تقریب شامل ہو سکتی ہے جیسے بیرون ملک تسلیم کیا جاتا ہے، اور یہ بھی ایسی شادی میں شامل ہو سکتا ہے جو لوگوں کا رواج کے ذریعے تسلیم کیا جاتا ہے، اور اس وجہ سے یہ ایک بہت ہی دانش مند اور سب سے متعلق اصلاح ہے۔ سیکھنے کے معذور ہونے والے افراد کے لیے دونوں طرح کے نتائج ہیں، وہ بدسلوکی کا شکار ہو سکتے ہیں اور ان کے شوہر یا بیوی شاید نہیں سمجھ سکیں کہ اصل میں انہیں خاندان میں اس لیے لایا گیا ہے کہ وہ اپنے شوہر یا بیوی اور ممکنہ طور پہ والدین کی دیکھ بھال بھی کر سکیں۔ ایک بچنے والے کی کہانی۔ میری کہانی کہ میں اب زندہ ہوں بہت سی چیزوں سے گزرنے کے بعد۔ جب میں چھوٹا تھا تو میرا خواب تھا، آپ جانتے ہیں، جو میرے شوہر ہوں، ہم شادی کیسے کریں گے، ہم کہاں رہیں گے، اور میں انگلینڈ میں پیدا ہوا تھا، تو برطانوی ہونے والا میں انگریزی لوگوں کے ساتھ لایا گیا تھا، اور ہم سب نے ہماری سفید شادی کا خواب دیکھا تھا اور یہ کیسا ہوگا۔ جب میرے والدین نے مجھے بتایا آپ کو بدھ کو چھٹی کرنا ہوگا، اور میں نے کہا کیوں، اور انہوں نے کہا تمہاری شادی کر رہے ہیں، میرے تمام خواب صرف فوری طور پر بکھر گئے۔ میں اپنی زندگی کے ساتھ کا انتخاب کرنا چاہتا تھا، اور میرے لیے زندگی کے ساتھی کسی ایسے شخص کا ہونا تھا جو خواب بنا سکتا تھا، گھر تعمیر کریں، اپنی زندگی کی تمام پہلوؤں کو اپنے خاندان کی تعبیر کریں۔ اور میں نے یہ بہت مشکل محسوس کیا کہ میرے والدین مجھے ذہنی طور پر اور جسمانی طور پر سب کچھ نہ صرف کسی کے ساتھ مجبور کر رہے تھے۔ میرا شوہر وہ ذہنی طور پر خراب تھا، لہٰذا وہ اصل میں نہیں چاہتا تھا کہ میں اصل میں شادی کر رہا ہوں، لہٰذا میں اصل میں ان کے لیے واقعی افسوس محسوس کرتا تھا۔ وہ اصل میں ایک اچھا آدمی تھا، لیکن وہ واقعی میرے ساتھ رہنے پر مجبور تھا۔ میں نے محسوس کیا کہ اس طرح سے بات کرنے کا اور عمل کرنے کے طریقے میں کچھ سیکھنے کی معذوری تھی۔ ٹوائلٹ میں جانا یا غسل نہ ہونے تک اس کی ماں کا انہیں اجازت دی۔ وہ ساحلوں کو بند کرنے کے قابل نہیں تھا، وہ پڑھنے اور لکھنے میں قاصر تھے، اور اس طرح جیسے ماں نے اس کا علاج کیا تھا، جس طرح وہ اپنے کھانے سے کھیل رہا تھا، اپنے کھانے کو ریگولیٹ کر رہا تھا، باہر نکالتا تھا۔ میں نے سوچا یہ صرف بالغ سلوک نہیں ہے۔ ہم ازواجی گھر میں الگ کر رکھا تھا، اور میں اس کے ماں باپ اپنے بھائیوں کے ساتھ رہی۔ میں باقاعدگی سے کام کرنے کے لیے ڈال دیا گیا تھا، کھانا پکانا 3 بجے صبح سے رات کے وقت، رات ایک صفائی اور صاف کرنے کے لیے۔ مجھے نیند کی اجازت نہیں تھی، خاندان کو کھانے یا اجازت دینے کی اجازت نہیں تھی۔ اسے مجھ سے الگ رکھا گیا۔ میری ساس بیڈ روم کے دروازے پر کھڑی رہتی تھی اور وہ اس کو میرا بلاత్కాر کرنے کے لیے مجبور کرتی تھی، تو وہ یہ نہیں سمجھ سکا کہ اب روز رہی کیا ہے، تو وہ اسے سیڑھیوں سے نیچے لے گئی اور اسے مجبور کیا کہ وہ فحش فلمیں دیکھے، پھر اسے اوپر لے آئی اور اسے مجھ پر مجبور کیا گیا کہ وہ مجھے مارے۔
शादी के खात्मे होने पर वाला हफ्तों में ख़ानदान ने अपने वालिदैन से दवाइयों का मुतालबा किया और मेरे वालिदैन ने यहूदियों को बर्दाश्त नहीं किया था, लिहाजा उन्होंने मुझे खाने देने से इनकार कर दिया। 10 दिन के लिए मैंने खाना नहीं खाया, लिहाजा मैं अस्पताल पहुंच गई। लिहाजा मेरे वालिदैन आखिर में घर में ले आए और मुझे घर लाया। अगरचे मेरे ख़ानदान को तलाक देने के लिए शर्मिंदा किया, लेकिन 5 महीने के बाद वो आखिर में घर आया। मैं यकीन करता हूँ कि जब आप किसी को शादी करने के लिए मजबूर कर रहे हैं तो ये गलत है, क्योंकि हर एक को अपनी पसंद का होना लाजमी है। जब पर वो शादी कर सकते हैं क्योंकि वो अपनी ज़िंदगी के साथ को मुंतखब करने के लिए आप जानते हैं जो आप अपनी ज़िंदगी को इश्तराक करने के जा रहे हैं। किसी को मजबूर करने से गलत काम करना। हिस्सा 4, पेशावर अफराद और सीखने की माजूर अफराद से अहम पैगामात। खानदानों के लिए अहम पैगामात। वहाँ बहुत से कलीदी पैगामात हैं जो हम चाहते हैं कि लोग समझें। मुझे लगता है कि सबसे पहले ये समझते हैं कि सीखने की माजूरी के साथ मर्द और औरत दोनों को शादी करने पर मजबूर किया जाता है। हमें ये वाज़ेह होना ज़रूरी है कि असल में लोग माजूर लोगों के साथ ही बरतानिया में किसी दूसरे शख्स के तौर पर ही हैं। सिर्फ इसलिए कि इनके पास एक दानिशवराना माजूरी है या माजूर है, इसका मतलब ये नहीं है कि इसके पास किसी भी हक और इख्तियार नहीं है। जब किसी को 18 साल की उम्र हो जाती है तो वो कानूनी तौर पर एक बालिग समझते हैं, और बरतानिया के कवानीन के नज़र में इसका मतलब ये है कि वो वाहिद फ़र्द हैं जो अपने आप को ये फ़ैसला कर सकते हैं। शादी करना एक ऐसा फ़ैसला है जिसे किसी और किसी के लिए नहीं बना सकता। मेरे ख्याल में ख़ानदानों का एक और अहम पैगाम बेटा या बेटी के मुस्तकबिल के मुतालिक मामलात के बारे में मदद करना है। ख़ानदानों और जो शख्स सीखने की माजूरी और तमाम पेशा वराना अफराद और ख़िदमात के साथ काम करता है, सबको इस शख्स की मदद करने के लिए मिलकर काम करना होगा जो उनके लिए मुतमईन होने का रास्ता ढूंढता है, ताकि वो अच्छी ज़िंदगी हो सकता है और वो काबिल कदर महसूस कर सकता है और बग़ैर किसी कम्युनिटी के हिस्सा बन सकता है। शादी की जारी है। लिहाजा फिर इस खानदान से दूर होने वाले अहम पैगामात को ये ख्याल नहीं है कि आपके बेटे या बेटी को सीखने की माजूरी है कि वो शादी नहीं कर सकते हैं, या आपके बच्चे को शादी करने में रोका जा रहा है और आपके बच्चे को शादी करने से रोके। ताहम ये जरूरी है कि इस बात को तस्लीम करना जरूरी है कि ये मुमकिन है कि आपके बच्चे को सीखने की माजूरी है। जब आपके बेटे या बेटी में शामिल किसी भी शादी को जबरदस्ती शादी के तौर पर क्लास किया जा सकता है। लिहाजा खिदमात के बारे में सोचना जरूरी है। अपनी समाजी खिदमात से बात करने के लिए, कम्युनिटी सीखने की माजूरी की टीमों से बात करने के लिए, सलाहियत की तशखीस के बारे में पूछगछ करने के बारे में, ये सोचने के लिए कि अगर आपके बेटे और बेटी को तरक्की देने की सलाहियत का कोई काम नहीं हो सकता है, शादी की रजामंदियाँ। शादी करने से इत्तेफाक करने के लिए लोगों को रजामंद होने की सलाहियत होना जरूरी है। अक्सर खानदान अपने बेटे या बेटी की शादी में दिलचस्पी रखते हैं और ये समझते हैं कि वो इनकी शादी के लिए किसी को तलाश करके सही काम कर रहे हैं, क्योंकि शख्स को अपनी बाकी ज़िंदगी के लिए देखभाल की ज़रूरत है। लेकिन वो ये नहीं समझते कि ये कानून के ख़िलाफ़ है और शायद इनके बेटे या बेटी के बेहतरीन मफाद में नहीं है। याद रखने की चीजें, सबको हक है कि वो किससे शादी कर सकें। ये मेरा फैसला है कि मैं शादी किससे करती हूँ। मैं फैसला करता हूँ कि मैं शादीशुदा हूँ, लेकिन दूसरे लोगों को हमारी मदद कर सकते हैं लेकिन फैसला नहीं कर सकते हैं। और दाएं तरफ अगर मैं शादी नहीं करना चाहता तो मुझे नहीं होना चाहिए। जो लोग शादी करने पर मजबूर हो जाते हैं वो तकलीफ दे होते हैं। जो लोग शादी करने पर मजबूर होते हैं वो तकलीफ दे होते हैं। वो जिस्मानी तौर पे और जज्बाती तौर पे तकलीफ दा हो जाते हैं। लोग इनके साथ बहुत नाखुश रहेंगे जिनके साथ नहीं रहना चाहते हैं। तो कभी कभी वो पैसा नहीं छोड़ते हैं। लोग खुद ही छोड़ रहे हैं। अगर वो शादी नहीं करता तो वो उनकी जिंदगी नहीं रह सकती। शादी करने के लिए किसी को मजबूर करना जुर्म है। जबरदस्ती की शादी गलत है, ये कानून के खिलाफ है। जबरदस्ती की शादी गलत है, ये एक जुर्म है। कानून के साथ खानदान मुसीबत में आती है। किसी को बताएं अगर आप शादी कर रहे हैं या शादी करने पर मजबूर हो गए हैं। अगर आपको शादी करने के लिए मजबूर किया जा रहा है तो आप हर किस्म के लोगों को बता सकते हैं। आप मालूमात के लिए पुलिस स्टेशन पर जा सकते हैं। वकील, अमला, अहम कारकुनों, समाजी कारकुनान, डॉक्टर, मालिक, और भाई और बहनें और आपके दोस्त। आप जबरदस्ती की शादी के यूनिट को भी बता सकते हैं। याद रखें, आपको इसके साथ ये खत्म नहीं करना है। अगर आप या किसी को आप जानते हैं जब मजबूर शादी की खतरा है या जब मजबूर शादी का शिकार हो तो पुलिस पर 101 से राब्ता करें, या अगर ये हंगामी सूरत हाल हो तो 999 डायल करें।
आप अपनी मुकामी समाजी खिदमत की टीम या जबरदस्ती शादी यूनिट से भी राब्ता कर सकते हैं 0151-008-0207। अगर आप वालिदैन या केयरर हैं और आप फिक्रमंद हैं तो आपके बच्चे या खानदान के किसी फर्द के बाद कौन सी नजर आएगा जब आप काबिल नहीं हैं, अपनी मुकामी सोशल सर्विस टीम या अपनी मुकामी सीखने की माजूरी की टीम से राब्ता करें। आप अपने जीपी या मुकामी दवाखानों के अधिकारियों से बात कर सकते हैं। अगर आप इस बात का फैसला करने में मदद चाहते हैं कि आपका बेटा या बेटी शादीशुदा हो तो अपनी मुकामी सोशल सर्विस टीम से राब्ता करें।